جب یہ تاراج قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے، تو تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر، حتیٰ کہ مخدرات بھی، خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور جو ہی یہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو خواتین اونٹوں کے ساتھ لپٹ گئیں اور ان خواتین کے ساتھ لپٹ گئیں، اور آہ و بکا کا عجیب منظر تھا۔ حضرت عقیل کی صاحبزادی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی، انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، قافلے والو تم تو آ گئے ہو، مدینہ المنورہ کی کھجوروں کی شاخیں پوچھ رہی ہیں حسین کدھر ہے۔ اس شہر کی ریت کے ذرے پوچھ رہے ہیں حسین کدھر ہے۔ جب گئے تھے تو حسین اس قافلے کے ساتھ تھا، آج حسین نہیں تھے، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ کیا آنسو بس سے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچا اور پھر سیدھا حضور کے روضے پہ اپنے نانا کے حضور اپنا دکھڑا جب انہوں نے پیش کیا۔ لفظوں میں وہ زندگی اور جان نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ جب یہ خانمہ برباد، یہ لٹے ہوئے تاراج لوگ جو اپنا سب کچھ کربلا کی ریت کے سپرد کر آئے تھے، زینب جب گئی تھی تو اس کی گود بھری ہوئی تھی، اب خالی گود سے مدینہ میں داخل ہو رہی۔ اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، زہرا پاک کے گل پارے شہید ہو چکے ہیں، ان کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو چکا ہے۔ جب حضور کے روضے پہ انہوں نے اپنے نانا کو دکھڑے سنائے ہوں گے تو درد و علم کی کیفیت کیا ہوگی۔ سیدہ زینب کا وہ دکھڑا جو کربلا میں مدینے کی طرف منہ کر کے انہوں نے کہا تھا، یا محمد آہو ھذا حسین بالآرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ کرد بن قیس کہتا ہے کہ جب یہ شعر کہہ رہی تھی اور جب یہ جملے بول رہی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تو اس وقت اپنے دشمن بھی رو رہے تھے، لیکن جو استغاثہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے زینب نے کیا ہوگا تاریخ نے وہ بیان نہیں کیا۔ وہ زینب جانتی ہے یا زینب کا نانا جانتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ مقدس لوگ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آتے، امام حسن کی قبر پہ آتے جنت البقیع میں، اور جو وہاں ہوا ہوگا، کوئی قلم ہے جو اس درد کی کیفیت کو لکھ سکے، کوئی خطیب ہے جو اس درد کو بیان کر سکے، اس کا کوئی نقشہ کھینچ سکے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ آل پیغمبر نے وہ دکھ سہے، تاریخ کے اوراق سے آج بھی آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے۔ ایسی سفاکیت بھی ہو سکتی ہے، تم نے راستے سے ہٹانا تھا ہٹا لیا، لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑاؤ گے، ہڈیاں بھی توڑو گے، کیا قصور کیا تھا ان گل رخوں نے۔ میرے تو حضور نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں معاملے کی حساسیت کو سمجھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ حج کے موقع پر میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن بے مروتی، سفاکی، ظلم، جبر، زیادتی، جور، شقاوت اس انتہا کو پہنچ گئی۔ دعا کرو کہ موت اہل بیت کی محبت میں آئے، قیامت کے دن ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی سنگت نصیب ہو۔ 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ
اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا, یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا, لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے, اٹھ گئے, بدن کانپتا ہے ان کا, کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا, یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ, حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے, آپ کے بدن پہ کپڑی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا, بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا, یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا, یہ تو شمر ذل جوشن نے کیا ہے. شمر ذل جوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا, میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا, قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا, یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا, اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے, جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے, 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے, یزید بھی بیٹھا تھا, یعنی سلطنت بھی تھے, عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تار رونے لگے, اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے, ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا, اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا, کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا, اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا, مدینے میں بھی زندہ, مکہ میں بھی زندہ, کابل میں بھی زندہ, کندھار میں بھی زندہ, قلعہ جنگی میں بھی زندہ, تورا بورا میں بھی زندہ, موصل میں بھی زندہ, بغداد میں بھی زندہ, غزہ کی پٹی میں بھی زندہ, فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے, بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں. صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں, پورا سال حسین کا ہے, پوری زندگی حسین کی ہے, پورے زمانے حسین کے ہیں. یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں, سارے زمانے حسین کے ہیں. کل بھی حسین کا تھا, آج بھی حسین کا ہے, کل بھی حسین کا ہوگا. آؤ اٹھیں, قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا, اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچ. ان کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ
کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روز روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زورا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول ظالمی نالت چوں ارباب عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ پچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگھی بند گئی، اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہنا الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس ایک شکی آیا اور بڑی دیدہ دہانی سے کہنے لگا کہ دیکھو فرات کی نہر، اس کی لہریں اور اس کی موجیں اپنی پوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہیں اور تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس کاٹ رہے تھے، آپ کا خاندان پیاس سے بیٹھا تھا،
اور اللہ پر صابر تھے. آپ غصے اور جلال میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک آل محمد کو تانے دے رہا ہے, حوض کوثر کے وارثوں پہ بات کر رہا ہے. اللہم امت ہو اتشانن, اے اللہ اس کو پیاسا مار. بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ چیختا روتا رہا اور پانی پانی پکارتا رہا اور اس حالت کے اندر مر گیا. اگر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو وہاں اس امتحان گاہ میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا, لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راستہ نہیں لیا, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. یزید کا اصرار یہ تھا کہ تم میری بیعت کر لو, میں تمہیں سب کچھ دوں گا. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنا ہوتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. وہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں. میں سلام نہ کر لوں, بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئی. حسین نے پھر بھی یو ٹرن نہیں لیا ہے, حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے. استقامت کا کوہ گرا بنے رہے اور اس امتحان گاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی کے ساتھ, جس جرأت کے ساتھ قیام کیا, وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں, لیکن امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہ سرخروئی تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کے لفظ ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ, کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے, چھوٹی امامت ہے. اس میں تو اگر امام کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو, حد شریعت سے کم ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر وہ اچھی طرح سے پاؤں نہیں لگاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر وہ فاسق مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور جو مسلح کبرا, امامت کبرا کا امام ہے, تو وہ جیسا بھی ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. یہ آج کے دور کا مفاد پرست تو کر سکتا ہے جو قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتا ہے, جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون ہے, بھلا اس سے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے. آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُولِدٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ. یزید فاسق ہے, فاجر ہے, اعلانیہ فسق کرتا ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, شراب پیتا ہے. حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں.